اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن سبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا، یعنی کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ آپ کہہ دیں تو تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں اور سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ دعوت کی اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 32 آیت تک پہنچے تھے، جہاں پر کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ افزائی کے لیے جو آیت تھی کہ آپ سے پہلے بھی کئی سوروں کا مذاق اڑایا گیا، تو پھر جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہ آیت میں جو 33 ہے، اس میں جو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو عقل سے کام لینے کی عقل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیں، یعنی عقلی دلائل یہاں پر دی گئی ہے۔ کیا عقلی دلائل ہے جو سٹارٹ پہ؟ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا، تو یہاں پہ جو سوال کیا گیا وہی اس کا جو آنسر ہے وہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا، انسانوں کے اوپر، کہ جو ایک سوال کیا گیا اس کا آنسر یہ سوال کیا ہے تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا، اس کا بھی آنسر کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی ہے جو ہر کوئی بھی نفس ہے، کوئی بھی جان ہے، جو کچھ اس نے کمایا ہو وہ جان سکتی ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو یہ جان سکے کہ ہر انسان کے نفس کے اندر کیا ہے، یعنی کہ ہمارے جو بھی ہم پورے دن میں جو کام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم خیالات ہم سوچتے ہیں، وہ کیا کیا خیالات آتے ہیں اور ان کے کیا رزلٹ کریٹ ہوتے ہیں اندر ہمارے نفسوں کے اندر، ہمارے لاشعور کے اندر کیا کیا چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اور کیسے کیسے رزلٹ ان کے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہم سوچتے ہیں اس کے کیا کیا رزلٹ نکلنے ہیں آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں اس کے کیا نتیجے انسانوں کو بھگتنے پڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو فرشتے ہمارے اوپر نگران مقرر ہیں وہ یہی جانتے ہیں، جو ہم عمل کرتے ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن جو انسانوں کے نفسوں کے اندر ہیں، جو انہوں نے کیا وہ کریں گے، یعنی کہ ایک دوسرے مقام پر ہے کہ کوئی شخص، کوئی انسان نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا اور کون سی زمین پہ اس کو موت آئے گی، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے کہ تو کیا وہ جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا، یعنی کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ایسی ہستی ہے جو کہ جانتی ہے کہ ہر انسان کیا عمل کرتا ہے، اچھے عمل ہے یا برے عمل ہے، اس کی نیت کیا تھی، اس کا کیا مقصد تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی دوسرا اس کا شریک ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی بھی ہو سکتی ہے جو یہ سب کچھ جان سکے؟ یعنی کہ جو بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہمیں جو نظر آ رہا ہے ظاہری اور باطنی، تو یہ سب نظام کے یعنی کہ ان کے نظام کے باوجود اللہ تعالیٰ خود بھی سب کچھ جانتے ہیں کہ ہر انسان کیا کر رہا ہے، ہر شخص جو کچھ عمل کر رہا ہے، ایون کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ خود بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی جو گواہ کافی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے انسانوں کے لیے یہ نظام بنایا، ایک آرگنائز نظام، تاکہ اس نظام کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی آرگنائز کر سکیں۔ تو یہ اس کا پہلا جو پارٹ تھا کہ جو انسانوں کو عقل سے کام لینے کی طرف، عقل سے کام لینا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ شریک بنا لیے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ تم اس کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کی کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں۔ تو یہاں بھی سوال کیا گیا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی ہوتی تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہوتا؟ یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ یہ لوگ جو بنا رہے ہیں اپنی طرف سے، جو جو انہوں نے ڈفرینٹ جو نام بنا لی ہیں، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو کوئی ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں۔ تو جو بھی یہ نام پکارتے ہیں، جو بھی نام رکھتے ہیں، تو سب انہوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی، کوئی ایسے نام پیدا نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی جو کام کر سکیں۔ تو یہ دوسری عقلی دلیل یہاں پہ دی گئی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا یہ ظاہری باتوں میں سے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، یعنی کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، تو ان کی جو بھی فریب ہیں، جو بھی وہ باتیں بناتے ہیں، تو وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیں گی، مطلب کہ اس کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی فرسٹ ٹائم میں نہیں ہوتا، جب وہ بار بار وہ چیز اس کو رپیٹ کرتا ہے انسان، جو برے اعمال کو، تو وہ اس کی پھر وہ نیچر بن جاتی ہے، اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ پھر اس کو جو وہ عمل کر رہا تھا اس کے اوپر وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ جو انسان عمل کر رہا ہو، جو بھی برے کام کر رہا ہے، اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے۔ تو شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے برا، اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ سارے عقلی دلائل دیتا ہے، اس کے طرح طرح کے بہانے بناتا ہے، طرح طرح کی اس کی دلیلیں پیش کرتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ اس کا پھر اس کی جو واپسی ہے بہت مشکل ہوتی ہے، جبکہ کوئی ایسا انسان جو کہ اپنی غلطی کو مانتا ہے، اسے کوئی گناہ ہو جاتا ہے لیکن اپنی غلطی کو مانتا ہے، اس کی صلاح پھر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسے انسان جو غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کو الٹا صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے انسانوں کی جو واپسی ہے بہت مشکل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، مطلب سیدھے راستے سے ان کو زبردستی نہیں روکا گیا، بلکہ ان کی جو ہٹ درمی ہے، ان کی جو برائی کے اوپر قائم رہنا اور اس کو جو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو روش ہے وہ ان کو سیدھے راستے سے روک دیتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا جو راستہ جو ہے وہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر انسانوں کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے کہ وہ کوئی بھی شخص اگر کوشش کرے تو وہ ہدایت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے تو پھر اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو انسان جو برائی کا راستہ چوز کر لیتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس راستے پہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کے لیے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کو راستے سے ہٹایا، بلکہ انہوں نے خود اس راستے کو چوز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا جو راستہ ہے ان کے لیے اوپن کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے وہ اپرچونٹی اوپن ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ کوئی انسان اگر برائی چاہتا ہے تو اس کے لیے برائی کے راستے اوپن ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہہ لیں کہ جو انسان کا جو اختیار ہے، جو اس کو چوائس دی گئی ہے، یہ اس قانون کے تحت اس کو پھر اس راستے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے، جبکہ بالکل ایک دن میں نہیں ہوتا۔ یہ بہت زیادہ ایک عمل جب بار بار رپیٹ کرتے ہیں تو پھر یہ اس کی جو فطرت بن جاتی ہے، پھر اس کے اوپر قائم ہو جاتا ہے انسان اور اس کو صحیح سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پہ چلا دیتا ہے اور اس کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی قرآن پڑھیں اس کو ترجمے سے پڑھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس پر
غور و فکر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کے پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔